أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. پڑھیے درود شریف. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. رجب شریف کا مبارک مہینہ، کل 27ویں شب ہوگی. بڑی فضیلت احادیث میں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات ہے. اس مناسبت سے معراج رسول کے متعلق میں 3 باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات یہ ہوگی کہ معراج شریف کیوں ہوئی، معراج کی وجہ کیا ہے، اس کی علت اور سبب کیا ہے. اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معراج نہ ہوتی تو ہماری زندگی میں کون سی کمی باقی رہ جاتی، کون سا خلل باقی رہ جاتا. تو پہلی بات آپ یہ سنیں گے. دوسری بات یہ کہ معراج کیسے ہوئی، کس جگہ سے ہوئی اور معراج کس نے کرائی. تیسری بات کہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون کون سا تحفہ اللہ کی جانب سے عطا کیا گیا. ظاہر سی بات ہے یہ 3 باتیں 20-25 منٹ کے وقت میں بیان کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے. باوجود اس کے کوشش کروں گا جہاں تک بات پہنچے گی آپ اسے سماعت فرمائیں گے. پہلی بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ معراج کیوں ہوئی، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے. اب ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ ہماری زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک ما قبل موت، ایک ما بعد موت. یعنی ایک زندگی ہماری ہے مرنے سے پہلے کی اور ایک زندگی ہے مرنے کے بعد کی. مرنے سے پہلے کی جو ہماری زندگی ہے اسے تو ہم ملاحظہ فرماتے ہیں، اس میں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سواری کرتے ہیں، شادیوں بیاہوں محفلوں مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں. یہ ہماری موت سے پہلے کی زندگی ہے. ایک زندگی ہماری موت کے بعد کی ہے. موت کے پہلے کی زندگی کا ہم نظارہ کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن موت کے بعد کی زندگی ہمارے لیے غیب ہے. ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں، ہم اس کا مشاہدہ نہیں کرتے ہیں، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم جانتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے. اس کے باوجود بھی ہم جانتے ہیں کہ قبر کی بھی ایک زندگی ہے، برزخ کی ایک زندگی ہے. ہم سبھی لوگوں کو مرنا ہے، مرنے کے بعد سب کو قبر میں جانا ہے، سوالات پوچھے جانا ہے، میزان عمل قائم ہوگا، سبھوں کے اعمال تولے جائیں گے. ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے اعمال ہوں گے، ہمارے کرتوت ہوں گے، ہمارے فعل ہوں گے. پل صراط ہے، اس پہ سے ہمیں گزرنا ہے. نشر کی زندگی، حشر کی زندگی ہمارے سامنے آنی ہے. نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہونے والی ہے. مقام محمود کا نظارہ ہونے والا ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دست نبوت سے آب کوثر سے سیراب ہونے والے ہیں، اور جنت کی دائمی زندگی سے ہمیں ہمکنار ہونا ہے. یہ باتیں تو ہم جانتے ہیں لیکن دیکھے نہیں ہیں. اس باتوں کا ہمیں علم ہے لیکن مشاہدہ نہیں ہے. اس باتوں کی ہمیں جانکاری ہے، نالج ہے، لیکن تجربہ نہیں ہے، ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے نبی اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج اس لیے کرائی کہ اے محبوب، دنیا میں جا کر کے آپ کو جنت کی خوشخبری سنانی ہے، دنیا میں جا کر آپ کو جہنم سے لوگوں کو بچانا ہے، دنیا میں جا کر قبر کے حالات سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، دنیا میں جا کر میزان عمل پہ تولے جانے والے اعمال کے متعلق لوگوں کو خبر دینی ہے، دنیا میں جا کے صراط کے متعلق، حشر کے متعلق، نشر کے متعلق اور عرش عظیم کے متعلق، کرسی کے متعلق، لوح کے متعلق آپ کو بتانا ہے. اس لیے تمہیں میری بارگاہ میں آنا پڑے گا.
جب آؤ گے ہم تمہیں جنت کا مشاہدہ فرمائیں گے، جب آؤ گے تم جہنم کو بھی دیکھو گے، آؤ گے ہمارے یہاں پل صراط کو بھی دیکھو گے، جنت کو بھی دیکھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج اس لیے کرائی کہ ہماری جو جنت کی باتیں ہم نے سنی ہیں وہ سننے تک محدود ہیں، لیکن مصطفیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ دیکھنے تک محدود ہیں۔ دیکھ کر کے جنت کی خبر دی ہے، دیکھ کر کے جہنم کے بارے میں بتایا ہے، دیکھ کر کے صراط کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے، مسلمانوں کا کلمہ کیا ہے، تو جانتے ہیں ہمارا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نماز میں بھی ہم ہوتے ہیں، اس میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان میں بھی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقامت میں بھی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، نکاح خوانی میں ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، خطبہ سنتے ہیں تو سنتے ہیں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر، ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر بزم میں آپ سنتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اگر کسی نے چاند کو دیکھا، ایک دو آدمی نے، قاضی بلائے گا اپنے پاس، تم نے چاند کو دیکھا ہے؟ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے۔ پہلے وہ کہے گا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے۔ قاضی پوچھے گا تم نے چاند کو کہاں دیکھا ہے؟ پچھم کی طرف دیکھا ہے، اتنے اوپر دیکھا ہے، چاند اتنا باریک تھا، چاند کے آس پاس اس طریقے کی روشنی تھی، وہ ساری ڈیٹیل سے بتاتا ہے۔ قاضی کو اطمینان ہو جائے گا، رؤیت ہلال کا اعلان کر دے گا۔ لیکن اگر کسی نے چاند کو دیکھا ہی نہ ہو، جس نے چاند کی طرف نگاہ اٹھایا ہی نہ ہو، وہ جا کے قاضی کے پاس گواہی دے گا؟ نہیں دے گا۔ جو چاند کو دیکھتا ہے، اس طریقے سے ہر کسی معاملے میں جہاں گواہی کی ضرورت پڑتی ہے وہاں دیکھنا شرط ہے۔ کسی نے اگر کسی کو قتل کر دیا، کوئی تیسرا جا کے وہاں گواہی دے گا، اس صورت میں جب قتل کرتے ہوئے دیکھا ہو تب جج کو جا کے گواہی دے گا کہ ہم نے دیکھا ہے، اس نے اس کو مارا ہے، کس چیز سے مارا ہے، تلوار سے مارا ہے، زخمی کیا ہے اور شیشوں سے مارا ہے، جتنے اس کے اعلیٰ ذات ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ جج کو اطمینان ہوتا ہے، فیصلہ سنا دیتا ہے۔ الغرض کسی چیز کی گواہی دینے کے لیے، شہادت دینے کے لیے دیکھنا شرط ہے، دیکھنا ضروری ہے۔ آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے خالق کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے رازق کو دیکھا ہے؟ تو ضرور مشکل مرحلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، معراج کیوں کرائی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم خدا کی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ ہم نے اگرچہ نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول نے خدا کو دیکھا ہے۔ ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس رسول نے خدا کو دیکھا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں مشاہدات کرایا، جہنم کو، جنت کو، صراط کو، میزان کو، ان سب چیزوں کو دکھایا، وہیں رب سبحانہ تعالی نے عرش اعظم سے بھی اوپر لامکان تک بلا کر کے اپنے نور کا دیدار بھی کرایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے بحالت جسمانی اللہ کا دیدار فرمایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آ کے جب جواب دیتے ہیں تو آج ہماری پوری امت کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے۔ تو معراج کی ایک وجہ تو یہ بھی بنی تاکہ ساری انسانیت میں، سارے نبیوں میں، سارے ولیوں میں ایک ذات تو ایسی ہونی چاہیے جو خدا کو دیکھے، اور وہ ذات میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، جنہوں نے خدا کے دیکھ کر کے خدا کی وحدانیت کا تذکرہ کیا۔ اور نبیوں نے بھی، سبوں نے یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبوں نے یہ کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن کسی نے خدا کو دیکھا نہیں تھا۔ لیکن رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قوم کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نبی کہتے ہیں ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ یہی تو قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عزیزان گرامی وقار، تو ایک معراج کی وجہ تو یہ بنی، دوسری وجہ آپ نے سنی، اب تیسری وجہ۔
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا سبوں کو معجزہ عطا فرمایا، اور نبی اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک دو معجزہ نہیں بلکہ سر تا پا یعنی سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ سارے نبیوں کو جو الگ الگ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں جو الگ الگ معجزات انہیں دیے گئے، ان سارے معجزات کے مجموعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کو عطا فرمایا۔ بلکہ مفسرین کہتے ہیں، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی، کہ اس سے بھی زائد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں تھے دو معجزہ آج بھی موجود ہے، ان میں ایک معجزہ قرآن ہے۔ قرآن نبی کا معجزہ ہے، اور قرآن میں جو آیت ہے آیت کا معنی ہی معجزہ ہوتا ہے۔ اچھا، معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معجزہ کا مطلب جو بات عقل میں نہ آ سکتی ہو، انسانی عقل میں جو باتیں سما نہ سکتی ہو۔ بھائی کوئی انگلی سے اشارہ کر کے چاند کو دور ڈھکا کر سکتا ہے، عقل میں بات نہیں آتی ہے۔ کوئی اشارہ کر کے سورج کو پلٹا سکتا ہے، عقل میں باتیں نہیں آتی ہے۔ کوئی مٹھی میں کلمہ پڑھا سکتا ہے، عقل میں باتیں نہیں آ رہی ہے۔ کوئی شجر کو حجر کو حکم دے کر کے اسے بلوا سکتا ہے، یہ عقل میں باتیں نہیں آ رہی ہے۔ کوئی استوے حنانا کی گریہ و زاری کو سن سکتا ہے، یہ عقل میں باتیں نہیں آ رہی ہے۔ کوئی جانور آ کے مصطفیٰ کلیم علیہ السلام کو اپنی باتیں بتائے، یہ عقل میں باتیں نہیں آتی، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ اور آج کا جو معجزہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہ قرآن کریم ہے۔ آیت کا مطلب معجزہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ جانے کتنے 6,666 معجزات ہمارے ہاتھوں میں عطا فرما دیے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے، قرآن کی ہر سورہ معجزہ ہے، قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے۔ آج بھی دنیا قرآن کی ایک آیت بنانے سے قاصر ہے، اور جو قرآن کی آیت بنانے سے قاصر، جو معجزات کا مقابلہ نہ کر سکے، اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج بھی فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کوئی ایسا نہیں ہے قابل، کوئی اہل علم نہیں ہے، کوئی اہل دانش نہیں ہے، کوئی اہل خرد نہیں ہے۔ پوری دنیا کے علم والے مل کر کے، پوری دنیا کے اہل نالج مل کر کے، پوری دنیا کے ایجوکیشن والے مل کر کے اگر قرآن کی ایک آیت کو بنانا چاہے تو وہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سر تپا معجزہ بنا کر کے بھیجا، اور ان معجزات میں ایک قرآن ہے، دوسرا معراج ہے۔ معراج بھی رسول کا معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا، ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ان کی زندگی کے ساتھ ہے، جب تک دنیا میں رہے معجزہ ان کے ساتھ رہا، پھر معجزہ ختم۔ الگ الگ نبیوں کو الگ الگ معجزہ دیا گیا، اور اس دور میں جن چیزوں کا مطالبہ تھا وہ معجزہ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کی کثرت تھی، تو لاٹھی دے دی گئی سانپ کو مارنے کے لیے، لاٹھی دے دی گئی پتھر پہ مار کر کے پانی کو چشمہ بہانے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ کو الگ معجزہ، یعنی کہ زمانہ جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے نبیوں کو اللہ ویسے ہی معجزہ عطا فرماتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چونکہ زمانہ بڑا لمبا دیا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دھرتی پہ تشریف لائے، اس وقت سے لے کر قیامت آنے تک یہ زمانہ مصطفیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اب اس پورے زمانے میں کوئی کبھی بھی چیلنج کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ تمہارے نبی سے بڑھ کر کے ہمارے سائنسداں ہیں، تمہارے نبی سے زیادہ طاقتور ہمارے ایجوکیشن والے ہیں، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلا کرتے تھے، اونٹ پہ سفر کرتے تھے، گھوڑے پہ سفر کرتے تھے، لیکن آج ہم دیکھو ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں، آج ہم دیکھو چاند تک پہنچے ہوئے ہیں۔ لہٰذا تمہارے نبی سے زیادہ طاقتور آج کے سائنسداں ہیں، آج کے انسان تمہارے نبی سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو ہمیں جواب مل جا رہا ہے کہ تم آج کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے، سبوں کی بولتی کو بند کر دیا گیا ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم طاقتور اس لیے زیادہ ہے کہ ہم ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ آج تم جن ہواؤں میں پرواز کر رہے ہو، 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ کا قدم ان ہواؤں سے گزر کے چلا گیا ہے۔ آج تم جن طاقت کی پرواز کی بات کرتے ہو، ان ہواؤں پہ میرے مصطفیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم پہلے ہی پڑ چکے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، تو ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت کو بھی کم کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ ہر زمانے میں کوئی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کسی فعل، کسی معجزے کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کی وجہ آپ نے جان لی، کیونکہ وقت کم اس لیے وجوہات کا تذکرہ کم۔ اب آپ یہ سنیں کہ معراج کیسے ہوئی۔ 27ویں شب اعلان نبوت کے 11ویں سال جبکہ آقا علیہ السلام کی عمر شریف ہو رہی تھی 51 برس کی، حضرت ام ہانی ان کی ہمشیرہ چچا زاد بہن کے گھر سے معراج کے واقعات رونما ہوئے۔ اب اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا۔ میں واقعات کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں کہ حضرت جبریل آئے، اس وقت کیا پوزیشن تھی، کیسی حالت تھی، کیسے اٹھایا، کیسے لے کے گئے۔ الغرض نبی پاک علیہ السلام کو وہاں سے لیتے ہیں، مسجد حرام چلے جاتے ہیں، اور قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، اللہ اپنا تذکرہ کر رہا ہے، اپنی سبحانیت سے اس آیت مبارکہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، عبدہ کا لفظ ہے، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلن، رات کے چھوٹے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب میں یہاں پہ ایک اعتراض کو قائم کرتا ہوں کہ اگر کوئی کہے، بہت ایسے ہیں جو معراج کو نہیں مانتے، بہت ایسے ہیں جو معراج کے منکر ہیں، اور جو معراج کے منکر ہیں وہ نہ جانے کتنے آیت قرآن کے منکر ہیں، جو معراج کے منکر ہیں وہ قدرت الہی کے منکر ہیں، جو معراج کے منکر ہے اللہ کے اختیار کے منکر ہے۔ وہ کیسے ہے ذرا ملاحظہ فرمائے کہ اللہ نے اس کا تذکرہ لفظ سبحان سے کیا کہ اے معراج پر اعتراض کرنے والوں، اگر تمہیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کم وقتوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کیسے گئے، مسجد اقصی سے لامکہ کیسے گئے، اور اتنے کم وقت میں کیسے آئے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، در بھی بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بھی بولتا رہا، اتنے کم وقت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے اے منکر معراج، اگر تم کو رسول کی معراج پر اعتراض کرنا ہے تو وہ اعتراض میری قدرت پر لاگو ہو جائے گا، اس لیے کہ رسول نے یہ خود نہیں کہا ہے کہ میں نے معراج کیا ہے، میں معراج پر گیا ہوں، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، بلکہ رب یہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی راتوں رات سیر کرائی۔ ارے وہ خدا، وہ وحدہ لا شریک، وہ سبوح القدوس جو کن کہہ دے تو آسمان برپا ہو جائے، وہ کن کہہ دے تو زمین پیدا ہو جائے، لفظ کن سے جنت وجود میں آ جائے، لفظ کن سے جہنم تیار ہو جائے، جس کے ایک لفظ بولنے سے، ایک لفظ کہنے سے، ایک اشارے ملنے سے پوری دنیا قائم ہو سکتی ہے۔ وہ رب اگر چاہے تو اپنے محبوب کو چند آن میں لامکہ بلا کر کے واپس بھیج دے، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہو سکتی ہے؟ عزیزان گرامی وقار، تو اللہ نے ارشاد فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ مسجد حرام سے یا حضرت ام ہانی کے گھر سے معراج کیوں نہیں کروائی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی معراج کیوں؟ اس لیے کہ جو اسٹوڈنٹس شاگرد ہوتے ہیں ان کا کوئی امتحان لینے آتا ہے تو امتحان لینے والا اگر اس سبجیکٹ میں ماہر ہوگا تبھی وہ امتحان لے گا۔ حافظ نوشاد صاحب یہ حافظ قرآن ہے، ناظر قرآن کا امتحان لینا ہو لے لیں گے، درس قرآن کا امتحان لینا ہو لے لیں گے، حفظ قرآن کا امتحان لینا ہو لے لیں گے، تجوید کا امتحان لینا ہو لے لیں گے، لیکن اگر ان سے کہیے کہ ذرا انٹر کا امتحان لو مشکل ہو جائے گا، ایم اے کا امتحان لو مشکل ہو جائے گا، بی اے کا امتحان لو مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نے معراج رسول کا تذکرہ کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا کہ مسجد حرام گئے، مسجد حرام سے اقصی گئے، اقصی سے پہلے آسمان دوسرے آسمان؟ اس کا بھی تذکرہ ہے، اس کی بھی کچھ وضاحت ہے سورہ والنجم میں۔ عزیزان گرامی وقار، تو چونکہ کافروں نے، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئیں گے، کافر کا سوال ضرور ہوگا کہ آپ اتنے کم وقت میں کیسے آ گئے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی مسافت اس وقت 3 مہینے کی تھی۔ کتنے؟ 3 مہینے کا راستہ تھا، یک طرفہ 6 مہینہ آنا جانا۔ تو اس وقت
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ نے مجھے معراج فرمائی، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، اس کے بعد کے حالات کو بتایا، ماننے والوں نے مانا اور صدیق اکبر بن گئے، تکذیب کرنے والوں نے جھٹلایا اور جھٹلانے کے بعد نبی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے محمد عربی، آپ کہتے ہو کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تھوڑی سی رات میں گئے اور چلے آئے، تو ذرا یہ بتائیے، ہم نے مسجد حرام کو دیکھا ہے۔ اب اس امتحان کو یاد کیجئے، چونکہ اللہ کو یہ پتا تھا کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کے بعد اقصی کے متعلق سوال کریں گے، اس لیے اقصی کی سیر فرمائی ہے، اقصی کے بارے میں پوچھیں گے، جس کو بیت المقدس کہتے ہیں آج کی ہسٹری میں، بیت المقدس کے بارے میں وہ سوال کریں گے۔ تو کافروں نے، مکے کے مشرکوں نے، مکے کے نبی پاک علیہ السلام کے جانی دشمنوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اے مصطفیٰ، آپ کہتے ہو کہ آپ تھوڑے سے حصے میں مکہ سے آپ بیت المقدس گئے، مسجد حرام سے بیت المقدس گئے، تو بتائیے مسجد اقصی بیت المقدس میں مسجد کے کھمبے کیسے ہیں، اس کے ستون کیسے ہیں، اس کی دیواریں کیسی ہیں، وہاں کے ایریے کیسے ہیں؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو رب سبحانہ تعالی نے مسجد اقصی کے نقشے کو نگاہ مصطفیٰ کے سامنے موجود کر دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی کے ستونوں کو دیکھتے جاتے تھے، ان کو جواب دیتے جاتے تھے، دیواروں کو دیکھتے جواب دے دیتے تھے، ہر ایک چیز کے بارے میں جواب دے دیا، وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کے انداز کو بدل دیا اور کہا کہ اگر آپ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے تو راستے میں ایک قافلہ آپ کو دکھائی دیا ہوگا، مکے سے ایک قافلہ شام کے لیے گیا ہے، وہاں سے کچھ کمانے کے لیے گیا ہے، بتائیے وہ قافلہ یہاں پہ کب پہنچے گا؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال ہو گیا، چیلنج ہو رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ وہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ قافلہ مکہ میں کب آئے گا، وہ قافلے کی آمد کب ہوگی؟ تو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ اس قافلے کی آمد مکے میں پرسوں صبح سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ ہوگی، یعنی جب سورج نکلے گا اسی وقت وہ قافلہ مکے میں آئے گا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ پرسوں کا دن آتا ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، اب مسجد میں بیٹھنے کے بعد ذکر میں لگے ہیں، انتظار میں ہے کہ سورج نکلے، سورج نکلنے کے بعد کی نمازیں وغیرہ جو پڑھنی ہے وہ پڑھ لے، لیکن بیٹھے ہیں سورج نکل نہیں رہا ہے، انتظار میں ہے سورج نکل نہیں رہا ہے، ویٹ کر رہے ہیں سورج نکل نہیں رہا ہے، جاتے ہیں اور جانے کے بعد نبی سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آج سورج میں اتنی تاخیر کیوں، آج سورج میں اتنا ٹائم کیوں، آج سورج میں اتنا لیٹ کیوں، آخر سورج کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ تو محبوب فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے پرسوں کہہ دیا تھا کہ ایک قافلہ آنے والا ہے، وہ سورج کے ساتھ ساتھ مکے میں قافلہ آئے گا، چونکہ وہ قافلے آنے میں تاخیر ہے اس لیے سورج نہیں نکل رہا ہے، وہ قافلہ آنے میں دیر ہے اس لیے سورج نہیں نکل رہا ہے، میں نے سورج سے کہہ دیا ہے اس وقت تک نہ نکلنا جب تک کہ قافلہ یہاں پہ نہ آ جائے۔ اور کافروں نے دو آدمی کو پہاڑ پر بیٹھا کر رکھ دیا ہے، ایک آدمی سے کہہ دیا کہ تم سورج کو دیکھتے رہنا اور ایک آدمی سے کہہ دیا کہ تم قافلے کو دیکھتے رہنا، اور کہا اگر کسی کے آنے میں ذرا بھی ایرا پھیری ہو، ذرا بھی کم و بیش ہو، ذرا بھی دیری ہو، برابری نہ ہو تو مجھ سے کہہ دینا، ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ محمد عربی جھوٹے ہیں۔ اب دونوں کے دونوں پہاڑ پر کھڑے ہیں، دونوں کے دونوں اپنے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، ایک کی نگاہ آسمان کی طرف ہے، ایک کی نظر سورج کی طرف ہے اور دوسرے کی نظر قافلے کے راستے کی طرف ہے۔ اب وہ دونوں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کی نظر دیکھتی ہے طلع القافلہ، قافلہ آ رہا ہے، قافلہ دکھائی دے رہا ہے، جسٹ اسی وقت دوسرے کی نظر دیکھ رہی ہے کہ طلعت الشمس، سورج نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، دونوں آتے ہیں اور کہتے ہیں سورج اور قافلہ دونوں ساتھ آ رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مصطفیٰ کا حکم ہے کہ سورج رک جا تو ٹھہر جا رہا ہے، سورج رک جا تو بعد میں نکل رہا ہے سورج، یہ طاقت رسول کا عالم ہے۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام معراج پہ کیسے جا سکتے ہیں، یہ تو اللہ نے معراج کروائی تھی، لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ طاقت، یہ پاور، یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ اگر میرے محبوب چاہتے تو وہ خود بھی لامکہ چلے جاتے، لیکن لوگوں کی بولتی بند کرنے کے لیے اللہ نے اپنی ذات کا اعلان کیا اور کہا سبحان الذی اسریٰ۔ عزیزان گرامی وقار، آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کائنات کا جو سب سے طاقتور اشیاء، سب سے طاقتور چیز ہے وہ سورج ہے۔
اگر آپ کو مٹی کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو نا، پتھر سے ٹکرائیے، مٹی چور ہو جائے گی، مٹی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ آپ کو پتھر کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو پتھر پہ لوہا ماریے، لوہا چور ہو جائے گا۔ لوہے کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو، لوہے کو آگ میں ڈال دیجئے، آگ لوہے کو گلا کر پانی کی طرح بہا دے گی۔ آپ کو آگ کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو، آگ میں پانی ڈال دیجئے، آگ بجھ جائے گی۔ آپ پانی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس دنیا میں دھرتی پر سب سے طاقتور چیز پانی ہے، کیونکہ اللہ نے اس پانی کو تمام جانداروں کے لیے مرکز حیات بنایا ہے، اسی سے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ لیکن پانی سے بھی بڑھ کر ایک طاقت کی چیز ہے۔ اگر چاند اپنی کرنیں، اپنی شعاعیں سمندر کی دہلیز پر ڈال دیتا ہے تو وہ شبنمی شعاعیں جب سمندر کے پانی پر پڑتی ہیں تو لاکھوں ٹن پانی الگ ہو کر کے ساحل اور دریا کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن جب سورج اپنی غضبناک شعاعیں اور دھوپ کو سمندر کی دہلیز پہ ڈالتی ہے تو اس کے بعد آسمان کے جو بادل ہے راستے میں وہ دب جاتے ہیں اور سمندر سے پانی کو ٹنوں ٹن اٹھا کر کے کہیں جا کے برسا دیتے ہیں۔ تو ماننا یہ پڑے گا کہ اس پانی سے بھی طاقتور چاند ہے، چاند سے بھی زیادہ طاقتور سورج ہے۔ آپ آسمانوں میں جو چھوٹے چھوٹے ستارے دیکھتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے چمکتے سیارے دیکھتے ہیں، وہ سائنس کی روشنی میں کیا بلکہ ہمارے یہاں بھی ہمارے بزرگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کی اتنی بڑی وسعت ہے کہ ہماری ہزاروں زمین آسمان میں نظر آنے والے ایک چھوٹے سے ستارے پر بھی سما سکتی ہے۔ میں ایک زمین کی بات نہیں، ہزاروں زمین کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دنیا جتنی بڑی ہے، ایک دنیا سے بڑھ کر کے آسمان میں تارے نظر آتے ہیں، تو سوچو کہ پھر آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ تو سوچو کہ پانی سے بڑھ کر کے طاقت چاند کو ہوئے اور چاند سے بڑھ کر کے طاقت سورج کو ہے۔ اور اگر آپ چاند اور سورج کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اشارہ مصطفیٰ کو دیکھ لے، ایک اشارہ ہوتا ہے چاند دو ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ اشارہ نبی کو دیکھ لے، اشارہ ہوتا ہے ڈوبا ہوا سورج باہر آ جاتا ہے۔ اشارہ ہوتا ہے جہاں سورج رہتا ہے وہیں پہ رک جاتا ہے، جب قافلہ آتا ہے سب سورج نمودار ہوتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے پاور عطا فرمائی ہے۔ وقت ہو گیا ہے، اب آخری بات بھی سن لیں اور یہ ضروری بات ہے، پیغام ہے، معراج کی پیغام ہے، معراج کا تحفہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں جاتے ہیں، میں تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، باتیں تو بہت ہیں۔ وہاں سے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان ہوتے ہوئے سدرہ عرش اعظم سدرہ پہ حضرت جبریل کے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ آگے آپ جائیں، کیونکہ حضرت جبریل کو پتا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے محمد عربی کے نور کو پیدا کیا، نہ جانے کتنے برس اپنے قرب خاص میں رکھا۔ آگے کا راستہ ہم نہیں جانتے لیکن محمد مصطفیٰ جانتے ہیں، وہ رہے ہیں اس علاقے میں۔ عزیزان گرامی وقار، اب جاتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم کے بھی اوپر جاتے ہیں، اور جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت میں عبد کا ذکر کیا ہے، رسول نہیں کہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بے رسول ہی نہیں، بے عبدہ، بے نبی ہی نہیں کہا، نہ نبی کہا نہ رسول کہا، عبد کہا۔ عبد مانے بندہ ہوتا ہے، اور بندہ کہتے کس کو ہے؟ جو جسم اور روح کے ساتھ ہو، جس میں جسم بھی ہو روح بھی ہو۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام جو معراج کو گئے تھے نا، نہ روحانی طور پہ گئے تھے بلکہ جسمانی طور پہ گئے تھے اور روحانی طور پہ گئے تھے، دونوں طریقے سے گئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں باتوں کو کمزور کرنے کے لیے کہ روحانی طور پہ گئے تھے، مصطفیٰ علیہ السلام تو و تسلیم تو روحانی طور پہ ہمیشہ جایا کرتے تھے، جب سوتے تھے تو معراج منامی، جب اٹھتے تھے تو خدا سے ہم کلامی۔ اب جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں اور جاتے ہی لامقام میں دیدار مصطفیٰ، دیدار خدا جب ہوتا ہے تو میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ تحفہ ہمیں کہاں سے ملا ہے، یہ اتحیات ہمیں کہاں سے ملی ہے، یہ پاکیزگی کے عمدہ طریقے ہمیں کہاں سے مہیا ہوئے ہیں، اللہ کی پاکی بولنے کی یہ اتنا اچھا انداز ہمیں کہاں سے نصیب ہوا ہے؟ یہ اس جگہ کا جا کر کے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو رب نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا تھا رب ارینی، اپنا دیدار مجھے کرا دے۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے،
الغرض کوہ طور پر بلایا، ایک نور کی جھلک ایک درخت پہ ڈالا، حضرت موسیٰ نور خدا کی ایک جھلک کو دیکھتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اپنی بھی حالت پتہ نہیں ہوتی ہے، اپنے بارے میں بھی حالت نہیں پتہ ہوتی ہے، اپنے بارے میں بھی اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ مصطفیٰ ہیں، جب رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور رب کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے خدا تو نے کہا السلام علیک ایھا النبی کہ تم پر سلامتی ہو اے نبی، صرف ہم پر سلامتی نہیں، اب مصطفیٰ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ وہاں بھی اپنی امت کو یاد فرمایا، میرے رسول نے اپنی امت کو یاد فرمایا خدا کی اس مقرب بارگاہ میں، کہتے ہیں اللہ السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ تو جب فرشتوں کو اس بات کی آہٹ ہوتی ہے، احساس ہوتی ہے، اس بات کی جھلک ملتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر صلاۃ میں پڑھتے ہیں، کوئی نماز ایسی نہیں جس میں التحیات نہ پڑھی جاتی ہو۔ عزیزان گرامی وقار، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ انعام ہمیں کہاں سے ملا ہے، یہ تحفہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ اس التحیات کو جس میں رب سبحانہ تعالیٰ کی پاکی رسول نے بیان فرمائی، اور نبی پر سلام، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر سلامتی رب نے بھیجا، اور اللہ اور رسول کے، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت و عبدیت کا تذکرہ فرشتوں نے کیا، یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ میرے رسول نے اسے اکٹھا کر کے ہمیں نماز میں پڑھنے کے لیے عطا فرما دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، الغرض تو جب آپ نماز پڑھیں تو کم از کم اس چیز کا خیال ہو کہ یہ انعام ہمیں کہاں سے ملا ہے۔ اس سے فیض وہی حاصل کرے گا جو نصیب ور ہوگا، اور جو بد نصیب ہوتا ہے اسے نماز کی توفیق نہیں، پھر ایسے پاکیزہ کلمات کو اپنی زبان سے نکالنے کی توفیق کیسے مل سکتی ہے؟ الغرض اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب تک چاہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قرب خاص میں رکھا، پھر نبی پاک علیہ السلام کو جب روانہ فرمانا چاہا تو تحفہ دیا۔ اب جانتے ہیں نماز تحفہ معراج ہے، معراج کا تحفہ ہے، اور تحفہ اللہ کی طرف سے دینے والا رب العالمین، اور تحفہ لانے والے رحمت للعالمین۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ اگر آپ کسی کو کچھ تحفہ دیں، آپ کسی کو تحفہ دیں اور وہ آپ کے دیے ہوئے تحفے کی قدر نہ کرے، آپ کے سامنے پٹک مارے، اس کا احترام نہ کریں، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، آپ کا دل شکن ہو جائے گا، دل شکنی آپ کی ہو جائے گی۔ آپ کا اگرچہ وہ تحفہ 5 روپے کا کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی اس تحفے کی توہین کرے، اس تحفے کو اٹھا کے پٹک دے، اس تحفے کی بے ادبی کرے، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی قرب خاص میں بلایا، جب روزے کا حکم دینا ہوا زمین پہ، حج کا حکم دینا ہوا زمین پہ، زکوٰۃ کا حکم دینا ہوا زمین پہ، دیگر اعمال کا حکم دینا ہوا زمین پہ، دیگر آیات دینے ہوئی زمین پہ، لیکن نماز دینا ہوا تو عرش پہ بلا لیا، نماز دینا ہوا تو لامکاں میں بلا دیا۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے، نماز ہمارے لیے فرض ہے، نماز اللہ کی طرف سے لائے ہوا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے ایک اہم تحفہ ہے۔ اگر ہم اس تحفے کی دن بھر میں 5 مرتبہ خیال نہ کریں تو اللہ اور رسول ناراض ہو جائیں گے۔ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے، آپ اپنی کمائی ہوئے رزق سے اگر چند روپیے کا کسی کو تحفہ دیں، اگر وہ اسے قبول نہ کرے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم سب کے لیے 5 وقت کی نماز جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے، ہم اگر اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو ہم کس قدر اپنے اللہ اور رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تحفے کی قدر کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز کو دے کر کے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جانتے عبادت کا محور و مرکز مسجد ہے، عبادت کا مرکز مسجد ہے۔ ہم نماز مسجد میں پڑھنے آتے ہیں، آپ جمعہ مسجد میں پڑھنے آتے ہیں، آپ عید مسجد میں پڑھتے آتے ہیں، آپ فجر ظہر عصر مغرب عشاء مسجد میں پڑھنے آتے ہیں۔ اگرچہ نماز مسجد تک محدود نہیں، گھر پہ بھی پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن مرکز تو مسجد ہی ہے نا، محور عبادت تو مسجد ہی ہے نا۔ مسجد تو خاص عبادت کے لیے مخصوص ہے، اور جب مسجد ہماری عبادت کے لیے مخصوص ہے تو ہمیں اس مسجد کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ نیچے کام چل رہے ہیں اور ہمیں اس میں عبادت کرنی ہے،
نمازیوں کی کثرت کو بڑھانی ہے تو اس مسجد کو ہمیں خوبصورت بھی بنانی پڑے گی. اندر کا کام کافی حد تک ہو چکا ہے, پی او پی کا کام ختم ہونے والا ہے. آپ سے بس آخری گزارش یہ ہے کہ آپ جس طرح ہر جمعہ میں تعاون فرماتے ہیں, دل کھول کر کے نماز کو عظیم تحفہ سمجھ کر کے, مسجد کو اللہ کا گھر سمجھ کر کے, دل میں رسول کی محبت کو بسا کر کے اور خوش دلی سے بھرپور طریقے سے تعاون فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.